مجھ کو ان سے محبت ہے، جہاں تو میرے بیٹے کو دفنائے گا اسی قبر میں اس بوڑھی ماں کو بھی لے چل اور اس کو بھی دفنا دے۔ نہیں کوئی کہتا ہے، کیا معلوم، یعنی محبتیں ٹوٹ جاتی ہے اور کاندھے پہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ آمد رسول کانفرنس میں آنے والوں، میں آج آپ کو ایک محبت کی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، جس کی ترجمانی فاضل بریلوی نے بریلی سے یہ کہی تھی کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، اور مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا۔ جب تک حیات سے تھے، زندہ تھے، تو اس لائٹ سے روشنی حاصل کرتے رہے۔ اگر راتوں کو لائٹ کٹ جاتی تھی تو ہم یعنی ایمرجنسی لائٹ کا انتظام کرتے تھے، نہ کچھ ہوتا تو چراغ جلا لیا کرتے تھے۔ لیکن آج منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے اور قبر پیک کر دی جاتی ہے۔ کوئی روشنی اس قبر کے اندر نہیں، کوئی مددگار اس قبر کے اندر نہیں۔ مردہ گھبرا کر کے سوچنے لگتا ہے، آج یعنی اولاد کی محبت کام نہیں آئی، آج دوست کی محبت کام نہیں آئی، آج رشتہ دار کی محبت کام نہیں آئی، آج خیش و اقارب کی محبت کام نہیں آئی۔ سب نے مجھ کو اس اندھیری کوٹری میں چھوڑ دیا ہے۔ جب مردہ گھبرا جاتا ہے اور یاد آتا ہے کہ آمد رسول کانفرنس میں ایک دن بیٹھا تھا، تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، انظر حالنا یا رسول اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ۔ سرکار میری خبر گیری کیجئے، سرکار میری باتوں کو ملاحظہ کیجئے۔ تو مدینے کے تاجدار کہتے ہیں کہ مت گھبرا، ارے ساری محبت ٹوٹ گئی تو کیا ہوا، لیکن جس نبی کا جلسہ تم مناتے تھے، جس نبی پہ درود تم پڑھتے تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، جس نبی کی نعت سنتے تھے، اس نبی نے تیرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، قبر روشن ہو جاتی ہے، امام پکار کر کے کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس، علماء اہل سنت، مرکزی خانقاہ فریدیہ محمودیہ جوگیہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یعنی امام پکار کر کے کہتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ مصطفیٰ کی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے۔ آج ہم سرکار دو جہاں کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، کیوں نہ منائیں؟ ہم جسے امام اہل سنت کہتے ہیں، الحمدللہ ہم جس خانقاہ میں اس وقت غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر کے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس خانقاہ کا ہر شہزادہ مسلک اعلیٰ حضرت کا علمبردار ہے۔ اس خانقاہ کا ایک ایک بچہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نگہبان اور اس کا پاسبان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب 12 ربیع النور کی تاریخ آتی ہے، سرکار کو ہم یاد کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں جس وقت کہ بچہ خود پینٹ نہ پہنتا ہو، اس کی ماں اس کو پینٹ پہناتی ہے، اس کی ماں اس کے سر میں تیل لگاتی ہے، اس کی ماں اس کے بدن کو صاف کرتی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں معجزۃ من معجزات النبی، اس لیے کہ وہ چھوٹی عمر نہیں تھی، بلکہ نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام اعلیٰ حضرت سرکار ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد مصطفیٰ پہ خطاب فرماتے ہوئے آپ نے خوب ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع النور کو سرکار کو یاد کرنا ضروری ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں، جب سرکار پیدا ہوئے آمنہ کے گھر میں، حضور نے اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہوئے ہم گنہگار امتیوں کو یاد فرمایا تھا اور کہا تھا، اللہم رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو ہبہ فرما دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب سرکار نے آتے ہی اس دن ہم امتیوں کو یاد فرمایا ہے، جب یہ دن آئے گا تو ہم انہیں یاد فرمائیں گے، اور الحمدللہ وہ ان لوگوں کا یعنی محلہ اور گلیاں ہوگی ان کی جس کے یہاں 12 بستے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی گلیاں اور محلے اس لیے کہ ہماری گلیاں اور ہمارے محلے سجا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام نے 100 سال پہلے ہم کو یہ محبت کا جام پلاتے ہوئے کہا تھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہمارے امام نے 100 سال پہلے
پہلے محبت کا جام پلاتے ہوئے کہا تھا کہ یعنی دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ غلام آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یعنی سرکار اعلی حضرت نے ہم غلاموں کو محبت کا جام پلایا تھا۔ آج اعلی حضرت کا مسلک جوان ہو گیا ہے، آج ان کا مشن جوان ہو گیا ہے، آج ان کی فکریں جوان ہو گئی ہے، آج ان کی آئیڈیالوجی پوری دنیا میں یعنی عام ہو گئی ہے۔ یہ وہابی چکرالی تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث کہتا ہے کہ یہ میلاد پاک کا جلوس صرف انڈیا میں نکلتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں نیٹ سے اٹھا کر کے آپ دیکھیں، انڈیا میں اتنا بڑا جلوس میلاد پاک کا نہیں نکلتا جتنا بڑا جلوس کے یمن میں نکالا جاتا ہے۔ انڈیا میں اتنا بڑا جلوس نہیں نکلتا جتنا بڑا جلوس کے لیبیا میں نکالا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مصطفیٰ کی آمد کا جلوس کی آمد کے حوالے سے جلوس نکلتا تھا۔ وہ پہلے تھوڑے لوگ نکلتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے مصطفیٰ جان رحمت کا یہ جلوس یعنی پھیلتا چلا گیا۔ یعنی پوری دنیا میں آج دیکھیں لاکھوں لوگ، کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا انڈونیشیا، کیا افریقہ، کیا انڈیا، کیا یعنی آسٹریلیا، پوری دنیا میں آج میلاد پاک کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ اس لیے میں یہاں جوگیا شریف کے تمام تر بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں، جوگیا شریف کے تمام تر چھوٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس دن کچھ نہیں، اس دن آقا کی آمد کی خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اس دن کوئی کام نہیں، اس دن یہی کام میلاد پاک کے جلوس میں ہم کو شریک ہونا ہے اور ایسے انداز میں نکلنا ہے جیسے کہ دیکھنے کے بعد لوگ کہیں یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوس صرف انڈیا میں نکالا جاتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے نیٹ کے ذریعے نہیں دیکھا، آج آپ موبائل چلاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلوس پوری دنیا میں نکالا جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر یہ سرکار اعلی حضرت نے بہت پہلے کہا تھا اور اس لیے جلوس نکالا جاتا ہے اور اس کی تعداد اس لیے بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ پہلے دن اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، دوسرے دن اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر وقت گزرتا گیا، مدینہ آپ کا ہوا، پھر مکہ آپ کا ہوا، پھر آج پوری دنیا آپ کی ہے۔ یعنی مصطفیٰ کے غلام پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی سرکار تو عالم کا چرچا عام ہو گیا۔ بریلی کے تاجدار سرکار اعلی حضرت نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ یعنی آقائے دو جہاں کی داستان پوری دنیا میں، میں جس پوائنٹ پہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں میں وہاں آپ کو پہنچانے کی ضرور کوشش کرنا چاہوں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، یہ تو میں نے اس لیے رکھ دی تاکہ محبت کی ایک کڑی میں آپ کے سامنے میں رکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ایک رات کیا جس نبی نے حوض کوثر میرے نام کیا ہے، جس نبی نے شفاعت میرے نام کیا ہے، جس نبی نے جنت میرے نام کیا ہے، اس نبی کے لیے تو جان ان کے نام ہے، اب یعنی اپنی دولت ان کے نام ہے۔ ایک رات کی کیا بات ہے، اس نبی کے لیے اولاد ان کے نام ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا، ان میں رفت والے رسول کو بھیجا۔ میں کہنا چاہتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو بھیجنے کے بعد آقائے دو جہاں کو بھیجنے کے بعد اللہ نے لفظ احسان کا استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ بہت ساری نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی لیکن احسان کا لفظ اللہ نے نہیں استعمال فرمایا۔ دنیا میں انسان کو پیدا فرمایا، ہمیں بولنے کے لیے اللہ نے زبان دی، ہمیں دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں دی، ہمیں پکڑنے کے لیے اللہ نے ہاتھ دیا، ہم کو اللہ نے چلنے کے لیے قدم عطا کیا۔ آپ کو اگر اپنے آنکھ کی اہمیت سمجھنی ہے تو آپ کسی اندھے کو دیکھیں جو اگر واش روم جانا چاہتا ہے دوسروں کو آواز دیتا ہے، کوئی جو مجھ کو واش روم لے جائے، ہے کوئی جو مجھ کو سڑک پار کرا دے۔ آنکھوں کی اہمیت تب سمجھی جاتی ہے جب ہم کسی اندھے کو دیکھتے ہیں، زبان کی اہمیت تب سمجھی جاتی ہے جب ہم کسی گونگے کو دیکھتے ہیں، ہاتھوں کی اہمیت تب سمجھی جاتی ہے جب ہم کسی یعنی لونچے کو دیکھتے ہیں، قدم کی اہمیت تب سمجھی جاتی ہے جب ہم کسی لنگڑے کو دیکھتے ہیں، تب اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ نے بے شمار ہم کو نعمت عطا فرمائی، زبان، آنکھ اور یعنی ساری چیزیں دی، دولت دی،
احسان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تب احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ کیا حکمت ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان ہونا شکل و صورت کے اعتبار سے کمال نہیں، انسان ہونا عادت کے اعتبار سے، انسان ہونا اخلاق کے اعتبار سے، انسان ہونا یعنی اپنے رب کی منشا کے اعتبار سے کمال ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ انسان ہے لیکن ظلم کرتا ہے، انسان ہے اپنے ہی رب کی عبادت نہیں کرتا ہے، انسان ہے دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے، انسان ہے عبادت نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے جب محبوب کو بھیج دیا کہ میں محبوب کو بھیج رہا ہوں، یہ محبوب جائیں گے تو تربیت کر کر کے ان کو راستے پہ لا دیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں تب اللہ نے احسان کا لفظ استعمال فرمایا۔ آپ تھوڑی سی تاریخ کو پلٹنے کی کوشش کریں، آپ عرب کے ان وادیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، آپ یعنی دنیا کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عرب کا کلچر، وہ عرب کی ریتی رواج، وہ عرب کا دستور اسلام کی آمد سے پہلے کس قدر بھیانک تھا۔ جب میں اس ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہوں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ دین کو چھوڑ چکے تھے، دین ابراہیم سے انحراف کر لیا تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے اور اسی کی عبادت کرتے، لوگ اللہ کی ذات و صفات میں یعنی مخلوق کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، لوگ شراب کے عادی، لوگ جوا کے عادی، لوگ زنا کے عادی، لوگ عورتوں کو غلام بنانے کے عادی، لوگ بیٹیوں کے قدم کے نیچے میں اس کو تردو کرنے کے عادی، یعنی ظلم و ضبط تشدد کا نشانہ پوری دنیا بنی ہوئی تھی۔ تب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا جس کی ترجمانی فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار اعلیٰ حضرت سرکار نے یوں فرمایا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی، برتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ مصطفیٰ کی آمد ہوئی، سرکار دو عالم کی آمد نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے، حضور کی تربیت نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے، حضور کی تبلیغ نے دنیا کی تقدیر بدل دی ہے۔ آج بھی غلام غوث رضا قادری چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کو کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں نہ آئنسٹائن کا احسان ہے، دنیا میں نہ یعنی ابراہم لنکن کا احسان ہے، دنیا میں نہ نیوٹن کا احسان ہے، دنیا میں نہ اور کسی اسکالر کا احسان ہے۔ انسانیت پہ اگر احسان ہے تو محمد عربی کا احسان ہے، بیٹیوں پہ نہ ہندوستان کے کسی نیتاؤں کا احسان نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے۔ یعنی بیٹی کی شکشا اور ان کے یعنی حقوق اور تعلیم کی بات کرنے والے آج ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے 1400 سال پہلے ان کی حقوق کی بات کی ہے۔ میں اس طرف جاؤں گا، بس اس پوائنٹ کو پورا کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم کی زندگی کو دیکھیں، حضور نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، 40 سال کی عمر میں سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ حکمت کیا ہے کہ محبوب 20 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرما دیتے، محبوب 30 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرما دیتے، لیکن سرکار نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس لیے رب کی حکمت یہ ہے کہ محبوب کی ذات پہلے منوائی جائے گی، پھر محبوب کی بات منوائی جائے گی۔ محبوب جب چلیں گے یعنی جب چلیں گے قبیلے قریش میں تو محبوب کا ہر ایک نشان لوگوں کے لیے ماڈل بن جائے گا، اور سرکار دو عالم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بچپن کے زمانے میں جب حضور چلتے تھے تو ہر ماں قریش کی کہتی تھی اپنے بچوں سے کہ تم کو تو چلنا بھی نہیں آتا ہے، اگر تم کو چلنے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو محمد عربی سے سیکھ لے۔ جب حضور کلام کرتے تھے ہر ماں یعنی عرب میں ہر ماں مکہ شریف میں اپنی اولاد کو بلا کر کے کہتی تھی کہ تم کو تو گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں، اگر تم کو گفتگو سیکھنا ہے تو محمد عربی سے سیکھ لے۔ سرکار جوان ہوئے اور آپ کی پارسائی کو دیکھ کر کے اور آپ کی پارسائی کو دیکھنے کے بعد ہر ایک ماں کہتی تھی کہ جوانوں سے کہ تم کو اگر پارسائی حاصل کرنا ہے تو محمد عربی سے سیکھ لے۔ سرکار اور بڑے ہوئے تو لوگوں نے صادق الامین کہنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑے امین ہیں، اپنی امانت مصطفیٰ کے پاس رکھتے چلے گئے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم کی ولادت لاجواب، سرکار کا بچپنا لاجواب، سرکار کی جوانی لاجواب، حضور کا بچپنا ماڈل بنا ہوا ہے بچوں کے لیے، سرکار کی جوانی ماڈل بنی ہوئی ہے بچوں کے لیے یعنی جوانوں کے
کے لیے کیوں نہ ماڈل بنے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا ہے۔ جب اللہ نے مصطفیٰ کی زندگی کو ماڈل بنا دیا تو سرکار دو جہان کا بچپنا بھی ماڈل، سرکار کی جوانی بھی ماڈل، سرکار کا بڑھاپا بھی ماڈل، بلکہ سراپا ماڈل بنا کر کے اللہ نے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ جب مصطفیٰ کی پیروی ہوتی رہے گی دنیا سے ظلم ہوتا رہے گا اور عدل و انصاف کا موسم بنتا ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت عمدہ حضرت، زندہ باد۔ یعنی حضور کو اللہ نے ماڈل بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب تک سرکار دو عالم کی پیروی ہوتی رہے گی دنیا میں عدل بڑھے گا، دنیا میں انصاف بڑھے گا، دنیا میں مساوات بڑھیں گے، دنیا میں ایکویلٹی اور سملرٹی کا پانچ دنیا کو پڑھایا جائے گا۔ میں جلدی سے اپنی گفتگو کو پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی جواب نہیں۔ حضور تاجدار مدینہ نے 25 سال کی عمر میں محبت کا اور ایکویلٹی کا اور اتفاق کا جو پاٹ پڑھایا تھا، آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، لیکن ان کے پیٹ سے آج بھی ہم کو ایک نور ملتا ہے، ان کے پیٹ سے آج بھی ہم کو روشنی ملتی ہے۔ سرکار دو عالم کی عمر لگ بھگ 25 سال ہے اور اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ وہاں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، آج بھی لوگ اس کو چومتے ہیں کیونکہ جنت سے وہ پتھر آیا ہے۔ آقا کریم نے اس کو چوما ہے اور آیا یہ ہے کہ جب لوگ اس کو چومتے ہیں تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن وہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی، اب سارے قبیلے کے سردار، کیونکہ عرب میں تو لوگ تلوار کی زبان جانتے تھے، عرب میں لوگ ہتھیار کی زبان جانتے تھے، عرب میں لوگ تو بس بہادری کی زبان جانتے تھے۔ محبت کس کو کہتے، علم کس کو کہا جاتا، حکمت و دانائی کس کو کہا جاتا، یہ عرب ہی نہیں دنیا میں ہی جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت 25 سال کی عمر میں ہر قبیلے کا سردار آگے آیا، وہ کہتا ہے یہ حجر اسود میرا حق ہے کہ میں اس کو لگا دوں دیوار پر۔ دوسرا کہتا کہ تیرا حق نہیں، تو اس لائق نہیں کہ میں اس لائق ہوں میں اس کو لگا دوں۔ تو چوتھا کہتا ہے کہ تو اس لائق نہیں، میں اس لائق ہوں اس کو لگا دوں۔ نوک جھوک بڑھتی چلی گئی، تلوار تک نکل گئی۔ پھر لوگوں نے مشورہ دیا کیوں لڑتے ہو آپس میں، ایسا کرو کہ صبح کے وقت میں جو سب سے پہلے یہاں داخل ہوگا خانہ کعبہ میں آئے گا وہی اس پتھر کو دیوار میں لگانے کا مستحق ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جو اتفاق کا پاٹ نبوت، اعلان نبوت سے پہلے سرکار نے جو فرمایا ہے کوئی جواب اس کا نہیں ہے۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا، عرب یعنی دوسرے کوئی سردار نہیں آئے، لوگوں نے کیا دیکھا، محمد عربی سب سے پہلے داخل ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے دوسرے سردار داخل ہوئے۔ سب لوگوں نے کہا یہ حق تو محمد عربی کا ہے، وہ اس پتھر کو اٹھائے اور دیوار میں لگا دیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت کو دیکھ لے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں، حضور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا۔ حضور کہتے ہیں کہ ہم میں سے وہ نہیں ہے جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور حضور کہتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہو۔ سرکار دو عالم نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ پتھر آپ ہی لگائیں، آپ ہی اس کے حقدار ہیں، لیکن حضور کی محبت ہے، اپنے کندھے سے ایک چادر اتارتے ہیں، سرکار زمین پہ بچھا دیتے اور اس پتھر کو چادر پہ حضور رکھ دیتے۔ اب تمام سردار سے سرکار کہتے ہیں کہ آئے سارے لوگ آئیں، چادر کے ایک ایک کونے کو آپ پکڑ لیں اور سب مل کر کے اس پتھر کو، میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایکویلٹی کا پاٹ اس سے بہتر کسی نے نہیں پڑھایا ہے، دنیا میں اور اتفاق اور اتحاد کا پاٹ اس سے زیادہ کسی نے نہیں پڑھایا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے ٹھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس لڑنے والوں سے کہا آپریٹر آپ اس کو کم کر دیں، لگتا ہے کہ لوگ باتوں کو کم سمجھ پا رہے ہیں، آپ اس کو کم کر کے صاف کر دیں کہ جملہ ایک ایک کانوں تک پہنچ جائے۔ میں کہنا چاہتا کہ حضور نے اپنی چادر بچھا دی اور سرکار دو عالم نے اس چادر پہ اس حجر اسود کو رکھ کر کے کہا کہ آؤ سب لوگ قریب آ جاؤ، اور ایک ایک یعنی
टुकड़ा पकड़ करके आप अकेले नहीं, सब लोग मिल करके इस जन्नती पत्थर को दीवार से लगा देते हैं। मुस्तफा जानी रहमत की इस इक्वालिटी को आसमान का चांद भी अपनी आंखों से देखता होगा, सूरज का चांद भी अपनी आंखों से देखता होगा। पूरा अरब ये यानी मक्का ये कहने लगा कि मोहम्मद अरबी का जवाब नहीं। आज तक तो वो अमीर थे, आज से वो सबसे बड़े इंसाफ करने वाले, सबसे बड़े यानी मोहसिन के रूप में देखे जाते हैं। वो मुस्तफा जानी रहमत है जिसका कोई जवाब नहीं है। सरकारे दो जहां ने किस कदर तालीम हमको अता फरमाई है। मैं कहना चाहता हूं कि हुजूर की एक हदीस है, सरकार कहते हैं कि अगर कोई अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सदका करने का सवाब अता फरमाता है। बच्चों की परवरिश करने को आप कम कर न जाने, बच्चों की परवरिश पे सदका करने का सवाब मिलता है, उनको कपड़ा पहनाने पे सदका करने का सवाब मिलता है, उसको जूता लेके देने पे सदका करने का सवाब मिलता है, उसको पढ़ाने लिखाने पे सदका करने का सवाब मिलता है। मुस्तफा कहते हैं अगर कोई अपने बच्चों की मोहब्बत में बाजार जाए, वहां जाने के बाद किसी मेवे वाले के यहाँ मेवा खरीदे और खरीद करके घर की तरफ लौटना चाहे, हुजूर कहते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे हों तो उनको ये चाहिए कि अगर वो एक हाथ में अपने बच्चों के लिए मेवा खरीदता है तो दूसरे हाथ में पड़ोसियों के गरीब बच्चों के लिए भी मेवा खरीद ले, और जब घर की तरफ जाए तो अपने बच्चों को भी मेवा दे दे और पड़ोस के गरीब बच्चों को बुला करके भी वो मेवा दे दे। लेकिन हुजूर कहते हैं कि अगर तेरे पास इतना पैसा नहीं कि तू अपने बच्चों के लिए भी मेवा खरीद ले, अगर तेरे पास इतना पैसा नहीं कि तू अपने बच्चों के लिए भी मेवा खरीद, अपने बच्चों के लिए भी मिठाई खरीद, पड़ोस के बच्चों के लिए भी मेवा खरीद, इतना पैसा नहीं, सिर्फ अगर इतना पैसा है कि आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, पड़ोस के बच्चों के लिए मेवा नहीं खरीद सकते, हुजूर कहते हैं ऐसे आलम में मेवा खरीद ले। मेवा मतलब फल को कहा जाता है, फ्रूट को कहा जाता है। सेब खरीद ले, संतरा खरीद ले, या अगर चाहे तो दूसरा फल खरीद ले। खरीद करके आने के बाद घर के अंदर अपने बच्चों को बुला करके कहे बेटा ये फल ये मेवा मैं तुमको देता हूं, और देने के बाद मैं तुझसे ये कहता हूं कि तुम इस फल और मेवा को खाना, घर के अंदर खाना, और इसके छिलके को तुम बाहर न फेंकना, इसलिए कि अगर तुम इसके छिलके को बाहर फेंकोगे और गरीब का बच्चा इस छिलके को देखेगा, वो इसको देखने के बाद अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर के अपनी माँ से कहेगा ए मेरी माँ फला का बच्चा संतरा खाता है। बच्चे को इतनी समझ कहाँ होती है कि मेरे वालिदैन गरीब हैं, जाके कहेगा कि फला का बच्चा सेब खाता है, फला का बच्चा संतरा खाता है, मुझको भी संतरा ला के दे, मुझको भी सेब ला के दे, मुझको भी मौसमी ला करके दे, मुझको भी केला ला करके दे। उसकी माँ जब देखेगी कि मेरे पास पैसा नहीं कि मैं उनको फ्रूट ला करके दूं, गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से उनके माँ के दिल से जो आह निकलेगी, ये आह अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। आकाए दो जहां ने इन बातों पे किस कदर गिरफ्त फरमाया है, इसलिए तो दानिशवर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर ने इतनी छोटी छोटी बातों पे किस कदर गिरफ्त फरमाया है। जब छोटी छोटी बातों पे इस्लाम के पैगंबर ने इतना गिरफ्त फरमाया है तो बड़ी बड़ी बातों का क्या आलम होगा। जॉन बर्नार्ड शॉ, डॉक्टर माइकल हार्ट हुजूर के ताल्लुक से कहते हैं, वो कहते हैं कि ही इज प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, वो कहते हैं ही इज प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं आई कुड नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी है, मत कहना तन्हा किसी जात का नाम मोहम्मद अरबी है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, डॉक्टर यानी माइकल आज करके किसी लुच्चे की बात में नहीं कहना चाहता, ये पाखंडी बाबा क्या जानता है, इस पाखंडी बाबा ने कितनी किताब पढ़ी है जो मुस्तफा को जाने, ये पाखंडी बाबा ने कितने स्कूल और कॉलेज का मुंह देखा है जो मुस्तफा को जाने। मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, मुस्तफा को देखना है तो कुरान को देखो। अल्लाह ने कमो बेश कुरान में 26 नबी और रसूल का तस्करा फरमाया है, और कहीं या आदम कह के पुकारा, कहीं या जकरिया कह के पुकारा, कहीं शीश कह के पुकारा, कहीं मूसा कह के पुकारा, कहीं ईसा कह के पुकारा है, यानी कहीं इब्राहिम कह के पुकारा है, कहीं इस्माइल कह करके पुकारा है। लेकिन अपने महबूब की बारी आई तो या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा है, कहीं ताहा कह के पुकारा है, कहीं यासीन कह करके पुकारा है, कहीं बशीर नज़ीर कह के पुकारा है, कहीं सुराज मुनीर कह के पुकारा है, कहीं रहमतुल लिल आलमीन कह के पुकारा है। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नस्ल के आला हजरत
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्फाज नहीं मिलते सरकार को क्या कहिए, जिब्रील सलामी दे दरबार को क्या कहिए, ये जाहिल पाखंडी क्या जानता है। मैं कहता हूँ कि जिसको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है वो ब्राह्मण थे, बिल्कुल ब्राह्मण थे, लेकिन वो जाहिल नहीं थे बल्कि वो एक बैरिस्टर थे। उसने विदेशों में उस जमाने में तालीम हासिल की थी। जो इल्म दोस्त होता है वो गाली नहीं बकता है। मैं आमद रसूल और खानकाहे जोगिया शरीफ की तरफ से पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ। अगर महाराष्ट्र में कोई पाखंडी गाली बकने का काम करे, अगर उत्तर प्रदेश में कोई पाखंडी गाली बकने का काम कर ले, तो जान ले सबसे बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा जो यंग अजहल है वो। इसलिए कि जो पढ़ा लिखा होता है गाली नहीं बकता है बल्कि रिसर्च करता है, बल्कि स्टडी करता है। जिसको हम फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी कहते हैं, वो कहते हैं कि आज तक तो मैं कंफ्यूज था इस्लाम के ताल्लुक से, लेकिन मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ने का काम किया है। मैंने इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ने का काम किया। जब मैं इस्लाम के पैगंबर की जीवनी को पढ़ता हूँ, जब मैं कुरान के हिंदी अनुवाद को पढ़ता हूँ, तो अब मैं दुनिया को कहता हूँ कि तुम लोग भी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो। ये मोहब्बत वाले मजहब का नाम है, और इस्लाम दुनिया में जो फैला है किसी शमशीर की वजह से नहीं, बल्कि पैगंबर इस्लाम के अखलाक की वजह से पूरी दुनिया में गालिब हुआ है। तो ये है गांधी जी, जो पढ़े लिखे थे, दानिश्वर थे अपने वक्त के। ये पाखंडी जाहिल है। इस जाहिल को आता क्या है? जाहिल गालियों से काम लेता है, जाहिल दूसरों को बुरा भला कहता है। मैं कहना चाहता हूँ ये जाहिल क्या जानता है। इसी हिंदुस्तान की एक अजीम यूनिवर्सिटी जिसको BHU कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहां के एक यानी प्रोफेसर, वहां के एक स्कॉलर, वो क्या कहते हैं, जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र नारायण था। उसका घर राजस्थान में है, जिसने राजस्थान में मैट्रिकुलेशन की, राजस्थान में उसने इंटरमीडिएट पूरा किया, और उसके दिल में ख्याल आया कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूं और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करूं। वो बनारस आता है, जिसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वो क्या कहते हैं कि वो वहां पर तालीम हासिल करते हैं, और तालीम हासिल करने के बाद उसने बहुत सारे मजहब का मुताला किया। क्रिश्चियनिटी का उसने मुताला किया, उसने यानी यहूदियत का मुताला किया, उसने बौद्धिज्म का मुताला किया, उसने दुनिया के दिगर यानी मजहब का मुताला किया। वो कहते हैं कि आखिर में मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों नहीं इस्लाम का मुताला करना चाहिए, इस्लाम के पैगंबर का मुताला करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि जब मैं इस्लाम का मुताला किया तो मैं इस्लाम के पैगंबर के अखलाक के करीमाना को देख करके तंग रह जाता हूँ। उसने हुजूर पे एक नोट लिखने का काम किया। कीमती गुफ्तगू मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, उनको आप समाप्त कर ले। वो डॉक्टर राजेंद्र नारायण यानी हुजूर के ऊपर में एक कीमती नोट लिखने का काम करता है, और उस नोट में वो किस चीज को लिखता है, इधर उधर की चीज नहीं, उस नोट में वो फतह मुबीन को लिखता है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत 12 साल के बाद लश्कर जर्रार यानी 8 हिजरी में मुस्तफ़ा जान रहमत 12,000 लश्कर जर्रार लेकर के मदीने पाक से मक्के पाक में दाखिल हुए थे, जिसको फतेह मुबीन कहा जाता। कुरान कहता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, तहकीक के हमने आपको खुली फतह अता फरमा दी। उसको एक यानी राजेंद्र नारायण उसी को कोट करता है, अपनी किताब में नोट करता है। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर को देख, इस्लाम के पैगंबर जहां से रात की तन्हाई में निकले थे, जहां के लोगों ने आपकी राहों में कांटा बिछाया था, जहां के लोगों ने आपकी गर्दनों पे ओछली रखने का काम किया था, जहां के लोगों ने आपकी गर्दन पे फंदा डालने का काम किया था, जहां के लोगों ने आपको बुरा भला गालियां देने का काम किया था, वहां से आप रात की तारीकी में निकले। लेकिन अल्लाह ने आपको बाद में 8 हिजरी में अल्लाह ने आपको 8 साल के बाद गलबा अता फरमा दिया, ताकत अता फरमा दी, और आप 12,000 लश्कर जर्रार के साथ फातिहाना शान के साथ मक्का में दाखिल होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि अगर कोई दूसरा बादशाह होता तो तलवार का जवाब तलवार से देता, और अगर कोई दूसरा हुक्मरान होता तो बर्छी का जवाब बर्छी से देता। वो कहते हैं कि अगर कोई दूसरा हुक्मरान होता तो पत्थर का जवाब पत्थर से देता, लेकिन मैं इस्लाम के पैगंबर को देता हूं। 12,000 लश्कर जर्रार के साथ दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद आपने किसी
किसी से भी यानी बदला लेने का काम नहीं किया है। आपने मक्का को फतह कर लिया है। और डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि मैंने जब तारीख का मुताला किया, अगर रूम का बादशाह इलाका फतह करता था तो लोगों का खून बहता था, लोगों की जानें जाती थी, लोगों का घर उजड़ जाता था। अगर ईरान का बादशाह इलाका फतह करता था, लोगों के खून बहते थे, लोगों के घर उजड़ जाते थे, लोगों के यहीं पर घर बर्बाद हो जाते थे। लेकिन तन्हा तारीख में मोहम्मद अरबी को देखता हूं जिसने मक्का को फतह कर लिया, किसी को खराश तक नहीं आई, किसी की जान तक नहीं गई, किसी को चोट तक नहीं। डॉक्टर राजेंद्र नारायण कहता है कि मैं तहकीक के साथ कहता हूं कि दुनिया का बादशाह इलाका फतह करता है, इस्लाम के पैगंबर लोगों के दिलों को फतह किया करते हैं। जहां दिल फतह किया जाता है वहां खून नहीं बहता। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा जवाब। बादशाह इलाका फतह करता है, लेकिन मोहम्मद अरबी ने इलाका नहीं बल्कि लोगों के दिलों को फतह किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक और मिसाल मैं आपके सामने में रख दूं, फिर अपनी बात को पूरी कर दूं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दानिशवर कहते हैं जाहिलों से क्या लगना, इसलिए अपने बच्चों को अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज के साथ साथ बच्चों को दीनी की तालीम से भी आरास्ता करें। उसे हुजूर की मोहब्बत उनके सीने में डालें, उसके सीने में मुस्तफा जानी रहमत की मोहब्बत को डालें, उनके सीने में यानी सरकार की उल्फत को डालें। ये हमारी नस्लों के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी नस्ल तबाह हो जाएगी। मैं ये बता रहा था कि ये अल्लाह क्या जानता है। एक पढ़ा लिखा दानिश्वर जिसने कलम उठाया, जो कलम की भाषा जानता है, जो किताब की भाषा जानता है, जो इल्म की भाषा जानता है, वो कहता है कि इंसान तो इलाका फतह करता है, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने इलाका सिर्फ फतह नहीं किया बल्कि इस्लाम के पैगंबर ने लोगों के दिलों को फतह किया है। इसलिए जहां दिल फतह किया जाता वहां खून नहीं बहता, वहां तलवारें नहीं चलती है। इसी हिंदुस्तान के मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसको डॉक्टर रामकृष्ण राव कहा जाता है, उस प्रोफेसर ने अकाए दो जहां के यानी उस हज्जतुल वदा को नोट फरमाया है। वो कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर ने हज्जतुल वदा में, आज हम यानी पूरी दुनिया में कहते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड खत्म होना चाहिए। डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है आज पूरी दुनिया में ये नारा लगाया जाता है, चाहे अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लीबिया हो, लोग कहते हैं कि इक्वलिटी इज नेसेसरी, यानी बराबरी बहुत जरूरी है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को खत्म करना चाहिए। वो कहते हैं इस्लाम के पैगंबर को मैं देखता हूं कि हज्जतुल वदा में इस्लाम के पैगंबर ने जो इक्वलिटी का और मसावत का पाठ पढ़ाया था, हुजूर कहते हैं ला फضل अला अरबीन वला ले अजमीन वला ले अरबीन अला अजमीन। हुजूर कहते हैं कि अला अस्वद वला अबियज अला अबियज वला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफा कहते हैं कि यानी अरब को अजम पर और अजम को अरब पर, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं बल्कि तकवा वालों को फजीलत है। वो रामकृष्ण राव हुजूर की इस हदीस को अपने इसमें नोट करता है और वो ये कहता है कि मैं कहता हूं कि दुनिया से इस्लाम के पैगंबर ने जो कानून दिया है, लोग कहते हैं कि बर्तानिया जिसको कि डेमोक्रेसी का केंद्र कहा जाता है, बर्तानिया ने 1881 में एक कानून पारित किया था और उसमें यह कहा था कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं मिलता कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा दिया जाना चाहिए। पहले बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि 1881 में यह कानून बर्तानिया में बनाया गया। वो डॉक्टर रामकृष्ण राव कहता है कि जिसको डेमोक्रेसी का केंद्र कहा जाता, जिसको डेमोक्रेसी का सेंटर कहा जाता, उस बर्तानिया की आंख कब खुली है? 1881 में आंख खुली है। उस बर्तानिया ने 1881 में कानून बनाया कि बेटी को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन इस्लाम के पैगंबर को देखें, उसने 1400 साल पहले बेटी के ताल्लुक से क्या कहा। हुजूर कहते हैं 1400 साल पहले कि बेटियों को दफन मत कर, ये गुनाह अजीम है। बेटियां जहमत नहीं, ये तो अल्लाह की रहमत है तुम्हारे पास। आगे हुजूर कहते हैं कि जो अगर अपने 3 बेटी की परवरिश करे, उसको खाना खिलाए, उनको कपड़ा दे, उनको इल्म से आरास्ता करे, उनका मुनासिब रिश्ता देख करके निकाह कर दे। आकाए दो जहां कहते हैं कि मेरे
میرے ساتھ وہ جنت میں ایسے ہی رہے گا جیسے کہ ہاتھ کی انگلیاں دوسری انگلی سے ملی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر رام کرشن راؤ کہتا ہے جہاں دنیا کی نظر آج پہنچی ہے وہاں اسلام کے پیغمبر کی نظر 1400 سال پہلے پہنچی ہے. تو میں اس پاکھنڈی کی بات کیسے مانوں؟ وہ پاکھنڈی جس کا جو کہ جہالت کا کیڑا ہے، وہ پاکھنڈی جو کہ نالے میں گرا ہوا کیڑا ہے، اس پاکھنڈی کی بات کیوں کر مانا ہے؟ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ ڈاکٹر رام کرشن راؤ کیا کہتا ہے، ڈاکٹر راجندر نارائن یعنی غیر مسلم کا اسکالر کیا کہتا ہے، یورپ کا اسکالر جان برنارڈ شا کیا کہتا ہے، یورپ کا اسکالر یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کیا کہتا ہے، یورپ کا اسکالر کیا کہتا. کسی نے حضور کو سماج کا رکشک بتایا، کسی نے حضور کو سماج کا یعنی انسان کا محافظ بتایا، کسی نے کہا کہ محمد عربی نے ایکویلٹی کا پاٹ پڑھایا ہے، کسی نے کہا کہ محمد عربی نے یعنی دلوں کو فتح کیا ہے. سب نے تعریف کی جب بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کی نظر سرکار دو جہاں پہ پڑی ہے، آپ کے رخسار پہ پڑی، آپ کے کردار پہ پڑی، آپ کے اخلاق پہ پڑی. جب آپ کے حسن پہ نظر گئی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب آپ کی حیات پہ نظر گئی ہے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب مصطفیٰ کے سماعت پہ نظر گئی ہے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. جب مصطفیٰ جان رحمت کے جود و سخا پہ نظر گئی ہے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے شہ بلہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا. اور جب گئی ہے نظر تو کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. یا رسول اللہ کیا کیا کہوں؟ آخر میں تاجدار بریلی قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے وصف تو عیب تنائی سے بری، حیران ہوں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخنی سے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول کانفرنس. بہت عمدہ، بہت اچھا. فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جا جانے تجلا کہوں تجھے. میری آواز اس قدر بیٹھی ہوئی تھی اور میں 2-4 دنوں سے کھانسیوں سے پریشان ہوں، لیکن مجھ کو معلوم تھا کہ بارگاہوں میں زبان نہیں بلکہ بزرگوں کا فیضان بولا کرتا ہے، اور آج میں اس کو مشاہدہ بھی کر رہا ہوں. مجھ کو یقین تھا کہ میں اور کسی جلسے میں مجھ کو یہ صحت ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں زبان نہیں اس کا فیضان بولا کرتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ایکویلٹی کا اور محبت کا پاٹ ہم کو پڑھایا ہے. آج ساری دنیا مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کریمانہ کو، آج ان کے یعنی حضور تاجدار مدینہ کے اخلاق پہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. بس چلتے چلتے ایک بات میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کو ضرورت کیا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا اخلاق بہتر کر لیں، ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں غلام مصطفیٰ بنا لیں. ابھی فرما رہے تھے ہم سے کہا گیا کہ یعنی لوگ یہاں جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد لوگوں کو جلوس محمدی ایک ایسا جلوس ہے جو دوسرے جلوس سے منفرد یہ جلوس ہے. یہ جلوس ہے محبت والوں کا جلوس، یہ جلوس ہے مصطفیٰ کے غلاموں کا جلوس. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جلوس میں ہر چھوٹے کو ہر بڑے کو سب کو شامل ہونا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد رسول کانفرنس، آمد رسول کانفرنس، آمد رسول کانفرنس. شیخ طریقت حضور بابو سعیدین صاحب قبلہ، صاحب سجادہ، صاحب سجادہ، فریدی دولہا. نعرہ تکبیر. آمد صاحب سجادہ حضور شاہ سعیدین صاحب قبلہ، حضور شیخ طریقت، حضور پیر طریقت، حضور صاحب سجادہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ حضرات ادب و احترام کے ساتھ تشریف رکھیں. حضور صاحب سجادہ کی آمد ہے. بس چند لمحوں کے بعد حضرت کی خطاب نایاب ختم ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی
اپنے مہمان شاعر سے آپ بس ایک کلام سماعت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی صلاۃ و سلام کے ساتھ پروگرام اختتام کی طرف روا دوا ہو جائے گا۔ فاتحہ خوانی کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر لنگر عام کا بھی اہتمام ہے، سبھی حضرات اختتام تک ضرور تشریف رکھیں۔ بیٹھ جاؤ مجھے درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المادن جو کرم بارک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر آپ لوگ تشریف رکھیں اور حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں، عالموں کی صحبت میں بیٹھیں، اس لیے کہ اس کو بیٹھنے کا حکم آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، حضور کہتے ہیں علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکمہ فإن اللہ تعالیٰ یحیی القلب بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ سرکار کہتے ہیں کہ تیرے اوپر عالم دین کی، عالم ربانی کی صحبت کو اختیار کرنا لازم قرار دیا گیا ہے، اور ان کی گفتگو کو سننا بھی تیرے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی عالم کی صحبت کو سنتا ہے اور یہ اختیار کرتا اور ان کی گفتگو کو سنتا ہے، اللہ اس کو کیا عطا فرماتا۔ آپ ابھی صاحب سجادہ کے صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے یہ حدیث رکھ دی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھیتیاں کرتے ہیں، لیکن جس زمین پر لوگ 10 سال کھیتی نہ کرے، پانی نہ پٹائے، زمین پر بنجر ہو جاتی ہے، لیکن اس زمین کو زرخیز بنانے کے لیے سینچائی کی ضرورت، جوتائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دل بھی بنجر ہو جاتا ہے، تلاوت سے دور رہنے کی وجہ سے، نماز سے دور رہنے کی وجہ سے، عبادت سے دور رہنے کی وجہ سے، بزرگوں اور عالموں کی صحبت سے دور رہنے کی وجہ سے دل بھی بنجر ہو جایا کرتا ہے۔ اسی دل کی طرف حضور نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، حضور کہتے ہیں علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکمہ فإن اللہ تعالیٰ یحیی القلب بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ تیرے اوپر عالم دین کی صحبت اختیار کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عالم کی صحبت اختیار کرے اور ان کی گفتگو کو بھی سنے تو اللہ کیا عطا فرماتا ہے، فإن اللہ تعالیٰ یحیی القلب بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ اللہ اس کے دل کو حکمت کے نور سے زندہ فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی زندہ فرماتا جیسے کہ آسمان کے پانی سے زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پانی زمین کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان بزرگوں کی صحبت دلوں کو زندگی عطا کرتی ہے، اس لیے ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی گفتگو کو سنیں، ان کے واعظ و نصیحت کو سنیں۔ بس یہ فقیر دو چار جملے آپ تک کہے گا اور اپنی بات کو تمام کر دے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں سرکار کا کوئی جواب نہیں ہے، سرکار تو بہت بڑے ہیں، سرکار نے جن غلاموں کی تربیت فرمائی ہے اس ابو بکر کا کوئی جواب نہیں، اس عمر کا کوئی جواب نہیں، اس عثمان کا کوئی جواب نہیں، اس مولا علی کا کوئی جواب نہیں۔ جب غلام کا کوئی جواب نہیں تو آقا کا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اخلاق پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنے کردار پہ نظر دوڑائیں۔ جب 12 تاریخ آئے تو ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں۔ لوگ کہیں کہ تم 12 تاریخ کو کیوں جھنڈے لگاتے ہو، تم 12 تاریخ کو کیوں جلوس نکالتے ہو، ہم کہیں یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد فرما۔ وہ یعنی کہتا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد فرما۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ ساری نعمت چھوٹی نعمت ہے، لیکن مصطفیٰ کا جو دامن ملا ہے، حضور کی جو غلامی ملی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے 12 ربیع النور کو ہم اسی نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جبریل امی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کل جبریل نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جھنڈا لگایا تھا، بیت المقدس پہ جھنڈا لگایا تھا، مشرق اور مغرب میں جھنڈا لگایا تھا۔ آج مصطفیٰ کا غلام اپنی چھتوں پہ جھنڈا لگائے گا، اپنی گلیوں میں جھنڈا لگائے گا، اپنے راہوں کو سجا دے گا اور پوری دنیا کو اعلیٰ حضرت کی زبانی یہ پیغام دے گا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے گینے گراتے جائیں گے۔ یہی پیغام پوری دنیا کو دے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چھوٹا بڑا آقائے دو جہاں کی محبت میں جلوس میں شریک ہوں۔ جہاں باپ کی محبت کام نہیں آتی وہاں سرکار کی محبت کام آتی ہے۔ قبر میں، حشر میں، ابھی تو میرے پاس وقت نہیں، نہ تو میں ایک دوسری جھلک آپ کو دکھاتا، بس میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں باپ کی محبت کام نہیں آتی وہاں رسول پاک کی محبت کام آتی ہے۔ اور جب آپ جلوس میں جائیں تو ایسے ہی نہیں جائیں بلکہ باوضو ہو کر کے آپ جلوس میں جائیں۔
جائیں اور محبت کے ساتھ آپ جلوس میں سے نعرہ لگائیں، نعرے تکبیر جو بھی نعرے ہیں، جو نعرے ہیں اس نعرے کو ادب کے ساتھ آپ لگائیں، اور راستے میں جب آپ چلیں تو لوگ دور سے دیکھ کر کے سمجھ لیں یہ کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والا نہیں، بلکہ جس قوم کی تربیت 1400 سال پہلے اس کے پیغمبر نے کی تھی اسی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس کا اخلاق بتا رہا ہے، اس کا گفتار اور اس کا کردار بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کا ڈسپلین بتا رہا ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہے۔ ہم راستے پہ چلیں تو یعنی راستوں کو جام نہ کریں، کسی کا راستہ نہیں روکیں، اس لیے کہ آپ کے پیغمبر نے کسی کا راستہ نہیں روکا ہے بلکہ لوگوں کو راستہ دینے کا کام کیا ہے، راستے سے کانٹے ہٹانے کا کام کیا ہے۔ ہم بھلا راستہ کیا روکیں گے؟ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ایمان کے 60 درجے ہیں، سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی تصدیق بالقلب، تصدیق یعنی اقرار باللسان کا نام ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی راستے سے کنکر کو ہٹاتا ہے، راستے سے کانٹے کو ہٹاتا ہے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ایمان کا آخری درجہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے۔ میں بھلا دوسروں کا راستہ کیا روکوں گا؟ ہم دوسروں کو راستہ دینے کے لیے آئے ہیں، ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دوسروں یعنی کام لینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے یتیموں کی مدد فرمائی، بیواؤں کی مدد فرمائی، کمزوروں کو مدد فرمائی، پڑوسیوں کی مدد فرمائی۔ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو پیغام دیں۔ چلتے چلتے میں کہنا چاہتا ہوں یہ خانقاہ جس کو جوگیا شریف کہا جاتا ہے، میں نے اس خانقاہ کے تعلق سے جتنا جاننے کی کوشش کی مجھ کو یہ سمجھ میں آیا یہ خانقاہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ اس خانقاہ کا ایک مشن ہے، ایک ٹارگٹ ہے، اس خانقاہ کا ایک خواب ہے جس خواب کو پورا ہونا ملت کے لیے ضروری ہے، جس خواب کو پورا ہونا سماج کی انتی کے لیے ضروری ہے۔ جو خواب پورا ہوگا تو سماج کی انتی ہوگی، کمزوروں کی ترقی ہوگی، کمزور بچوں کو تعلیم و تربیت سے روشناس کیا جائے گا۔ یہ وہ خانقاہ ہے، خانقاہ جوگیا شریف، جس کے ماتحت ایک ٹرسٹ چلتا ہے جس کو کہا گیا، جس ٹرسٹ کا نام خانقاہ فریدیہ محمودیہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ چلتا ہے، جس کے کئی ٹاپک ہیں، کئی عنوان ہیں، کئی شوشے ہیں، جس میں کمزور بچے کو تعلیم دینا، جس جگہ پہ تعلیم کا کوئی انتظام نہیں وہاں تعلیم کا خرید کر کے لوگوں کو مہیا کرنا۔ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ نوکری لینا چاہے اس کے لیے نہیں ہو رہا تو اس کی مدد کرنا، اچھے کالج میں ایڈمیشن چاہتا ہے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن ہونا، کسی غریب کے پاس ایمبولینس نہیں ہے سویدھا کے لیے تو اس کے لیے ایمبولینس کو مہیا کرنا، اگر کسی غریب بچوں کی شادی میں دقت ہے تو اس کے لیے انتظام کرنا۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کتنا زبردست کام اس خانقاہ جوگیا شریف کی طرف سے ہو رہا ہے، جو خانقاہ ملت اور مذہب اور سماج کی خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اس ٹرسٹ کو مضبوط بنانا ہمارا کام ہے، اس ٹرسٹ کو مضبوط بنانا آپ کا کام ہے۔ آج ہم 100 روپے کا گٹکا کھا کے تھوکنا کو پسند کرتے ہیں، آج ہم یعنی 100 روپے کا پان کھا کر کے تھوکنا کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ 100 روپیہ میں ملت کے لیے دے دوں، 100 روپیہ میں یعنی میں اپنے سماج کے لیے دے دوں، 100 روپیہ میں اب غریب مسلمان بچوں کے لیے دے دوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں تو اگر 1000 کا گٹکا کھا کر کے تھوک دے اس سے کچھ نہیں ہوگا، اگر 100 روپیہ بچا کر کے آپ نے اس ٹرسٹ کو دیا یہ 100 روپیہ بچوں کی مستقبل کے لیے کام آئے گا، یہ 100 روپیہ غریبوں کی مدد کے لیے کام آئے گا، یہ 100 روپیہ مریضوں کے لیے کام آئے گا۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے آج ہم بیدار نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں 80% میں یعنی سنی لوگ رہتے ہیں، 20% میں سارے لوگ ہیں جتنے لوگ کو تم گن سکتے ہو، لیکن آج تعلیم کے اعتبار سے ہم پیچھے ہیں، آج تعلیم کے اعتبار سے ہم پیچھے ہیں۔ ہمارے مدرسے دیکھیں تو رنگ ہمارے مدرسے میں نہیں، ہمارے مدرسے دیکھیں تو ڈھلائی ہمارے مدرسے میں نہیں، ہماری مسجدیں دیکھیں تو ڈھلائی ہماری مسجد میں نہیں، ہمارا ٹرسٹ ہے اکاؤنٹ اس کا کھوکھلا ہو گیا۔ اور دوسروں کو جب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا مدرسہ جہاں کے ٹائلز لگا ہوا ہے، ان لوگوں کا مدرسہ جہاں کے پتھریں لگی ہوئی ہے، تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کے یہاں باہر سے پیسہ آتا ہے۔
मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहाना काम नहीं आएगा। अगर उसको बाहर से पैसा आता है तो उसकी तादाद भी कम है, अगर मुझको बाहर से पैसा नहीं आता है तो मेरी तादाद ज्यादा है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारी तादाद ज्यादा है। हम मुस्तफा के गुलाम हैं। कसम है खुदा की, 100 रुपया अगर हमने अपनी कमाई से बचा करके हर महीना यानी इस ट्रस्ट को दिया तो इस इलाके में जिस इनकलाब का इंतजार हम बरसों से करते हैं, उस इनकलाब की आमद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि 10 तो 10 दरिया न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोरे हमने। वाह वाह वाह। ये बुनियादी काम, ये तामीरी काम, ये तालीमी काम भी जरूरी है, जलसे भी जरूरी है, लेकिन